اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل من علیہ فان۔ نہایت ہی معزز و محترم میرے ٹیچر صاحبان، ساتھیوں، عزیز طلبہ، میں نے خالق و مالک کی حمد و ثنا کے بعد وہ خالق و مالک کہ جس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو الفاظ میں نہیں کر سکتے، بہرحال اس کے حضور جھکا کریں اور عرض کریں، اے اللہ تیرا بندہ تیری حمد و ثنا کرتا ہے، اے اللہ تیرا بندہ تیری حمد و ثنا کرتا ہے، میرا تو ہر سانس تیرا ہی شکر ادا کرتا ہے۔ اس خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کہ جس کے بارے میں جن کے ساتھ ریلیشن کے حوالہ سے ایک شاعر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ اس پیارے لجپال آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے اپنے حبیب لبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر مجھے اس طرح کی عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ میں بھی آپ کی طرح 1982 میں 1977 سے لے کر 1982 تک ادھر اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی زمین پہ بیٹھ کے میں بھی تعلیم حاصل کرتا رہا اور الحمدللہ میں نے اپنے تعلیمی کیریئر میں اسکالرشپ کی ہیٹرک کی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور میرے اساتذہ کی محبت تھی۔ اور اس میں اگر میں اپنے معزز و محترم ہیڈ ماسٹر جناب محمد اسماعیل صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا درود و سلام بھیجے، اس پہ رحمتیں نازل فرمائے، ان کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ میں نے اسکول میں ٹاپ کیا اور اس کے بعد دیگر اساتذہ کرام نے ان کا بھی میرے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن تھا، میری تعلیمی رہنمائی کرتے رہے اور ان کی وجہ سے میں نے بی ایس سی کر کے ایز اے سائنس ٹیچر سروس جوائن کی اور الحمدللہ مجھے پھر اللہ نے اسی جگہ پہ ایک تعلیمی شمع روشن کرنے کے لیے اسی جگہ پہ موقع دیا، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی نالج تھا میں اپنی مقدور بار کوشش کرتا رہا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کروں، اور میں نے اس میں کبھی بخل نہیں کیا، اور الحمدللہ متعدد بار ٹیچر پیکج بھی حاصل کیے ہیں، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب لبیب کے صدقے مجھے عزتوں سے نوازا، اور اب 33 ایئرز سروس مکمل کر کے کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ بیٹے کا بھی تقاضا تھا، اس نے کہا ابو جی آپ ریسٹ کریں، اور میرا بھی نظریہ بن گیا تھا کہ یار میں نے اللہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے،
میں اللہ کو بھی منا لوں. اور یہ اللہ کو منانے کے لیے میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے. تو جہاں یہ بات کر رہے تھے کہ شاید ان کو جانے کی خوشی ہو، تو جانے کی جس جگہ پہ بندہ اٹیچ ہوتا ہے، جب وہ ماحول چھوڑتا ہے تو دلی صدمہ ضرور ہوتا ہے. اور پھر اس ادارے کے در و دیوار کہ جس ادارے نے، جس مادر علمی نے مجھے اتنی عزتوں سے نوازا کہ الحمدللہ سکولوں میں بھی عزت رہی، متعدد سکولوں میں موقع ملا ہے. جہاں سکولوں میں عزت ملی، اللہ نے مجھے معاشرے میں بھی عزت دی ہوئی تھی. اور اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے عزت بنائی ہوئی ہے. اور عزیز طلباء، یہ عزت ایسے نہیں ملتی. یہ عزت، یہ مقام، میں ادھر رہا ہوں، جس ادارے میں بھی رہا ہوں، الحمدللہ ہیڈ ماسٹر کی ٹی سی نہیں کی. ہیڈ ماسٹر کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ کام کی بنیاد پہ بنایا تھا. جس جگہ پہ بھی سروس کی ہے، عزت سے سروس کی ہے. اور جس جگہ سے بھی میں ٹرانسفر ہونے لگا ہوں، چاہے وہ ایلیمنٹری سکول رنداوا ہو، چاہے وہ ہائی سکول منڈے کی گرایا ہو، چاہے وہ ہائی سکول نمبر 1 پسرور ہو، جہاں سے بھی میں نے ٹرانسفر کرائی ہے، تو وہاں ہیڈ یہ تقاضا کرتے رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ میرے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتے رہے ہیں، منیر صاحب یار چھوڑو، ادھر ہی رہو. یہ اللہ نے مقام مجھے کیوں دیا؟ محنت کی وجہ سے. میں جہاں بھی رہا ہوں محنت کی ہے. اور پھر میں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ میں فزکس کیمسٹری کا یا میتھ کا ٹیچر ہوں. میں منڈے کی گرایا گیا تھا، ادھر میں اکیلا سائنس ٹیچر تھا، تو وہاں مجھے تینوں سبجیکٹ پڑھانے پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نا انگلش کے ٹیچر کی کمی تھی. ہمارے پاس ایک ایجوکیٹر بھی تھا ادھر. میں نے کہا یار تم اس طرح کرو کہ تم کیمسٹری کا پیریڈ لے لو اور میں 10th اور 9th کو انگلش پڑھایا کروں گا. الحمدللہ میں نے انگلش بھی پڑھائی ہے. اور ادھر بانڈ باجوہ رہتے ہوئے میں نے اردو، فزکس، کیمسٹری، انگلش سارے سبجیکٹ پڑھائے ہوئے ہیں. اور کبھی میں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا. محنت کریں تو ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. بے شک ایسا ہی. عزیز طلباء، آپ بھی اگر مقام چاہتے ہیں تو محنت کریں، محنت کریں. محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے. یعنی اگر کوئی مقام کی خواہش ہے تو اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا. دیکھا ہے دانے کو خاک میں ملائیں اور پھر وہ دانہ پہلے خاک میں ملتا ہے، اس کی پہلے انا ختم ہوتی ہے، پھر وہ جا کے تاناور درخت بنتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عزیز طلباء، بحیثیت ٹیچر میں نے کبھی یہ اسٹوڈنٹ سے نہیں کہا کہ آپ اسکول سے بھاگ جائیں، آپ کلاس سے بھاگ جائیں. اور اس دوران میں سختیاں بھی کرتا رہا ہوں. اب تو میں اس سال تو تھوڑی سی لچک تھی، لوز ہو چکا تھا میں یہ آخر پہ، اس لیے کہ یہ مجھے بد دعائیں نہ دیں. بہرحال اس طرح کی جو خیر خواہی میں سزا دی جاتی ہے نا، وہ اس کے لیے بد دعا تو لگتی نہیں. آپ چاہے ٹیچرز کے لیے بد دعائیں کرتے رہے نا جی، آج ٹیچر جو ہے بیمار ہو جائے، آج کہیں ٹیچر نہ آئے، اس طرح کی ہوتی ہے خواہشات. جب وہ ہوم ورک نہیں نہ کرتے تو اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں. تو اس طرح کی خواہش سے کبھی ٹیچر بیمار نہیں ہوگا. اس طرح کی بد دعا جو ہے وہ ٹیچر کو نہیں لگتی. اور یہ نیکسٹ اپنا یہ رویہ بھی بدل لیں، کوشش کریں کہ دعائیں دیں. ٹیچر سے بڑھ کے آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. والدین کے بعد
آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ دنیا میں جو ہے وہ ٹیچر ہے، اور بحیثیت ٹیچر میں نے کوشش کی ہے، اور مجھے احساس بھی تھا کہ میں ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا. مجھے پتا ہے کہ کتنی مجبوریاں ہوتی ہے، اور موسٹلی ہماری یہ آبادی جو ہے وہ غریب طبقے کی ہے، جہاں وسائل اتنے نہیں ہیں. کوئی اتنے وسائل نہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن پڑھا سکیں. یہ جو لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا، وہ بھی مجبوری کی حالت میں پڑھاتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آگے نکل جائے، اس کا مستقبل بن جائے. اور اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا والد کس طرح سردی میں گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے سیالکوٹ جاتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، اور وہاں سے مزدوری لے کے آتا ہے اور آپ کی وہ فیسیں جو ہیں وہ پوری کرتا ہے. عزیز طلباء، یہ کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانکا کریں. جو اسٹوڈنٹ ادھر ادھر آوارہ گردی کر کے چلے جاتے ہیں، میں ان پہ سختی کرتا رہا ہوں. کوشش رہی ہے کہ یہ ہمارا غریب طبقہ جو ہے ان کی اصلاح ہو جائے، یہ آگے نکل جائے. اور یہ کوئی ادارہ جو ہے یہ صرف امیروں کے لیے نہیں بنا، یہ غریبوں کے لیے بھی ہے. یہ صرف ذہین طلباء کے لیے نہیں ہے، یہ کند ذہن طلباء کے لیے بھی ہے. اور اسی سکول میں پڑھتے ہوئے جو لوگ پوزیشن لیتے ہیں، اگر اسی سکول میں ساجد مسیح جو ہے، ساجد مسیح کے بارے میں وہ ہمارا شاگرد 2008 میں ادھر میٹرک میں ٹاپ کر کے گیا تھا، تو اس نے پچھلا سارا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا تھا. پہلے امداد آسی صاحب یہاں سے پوزیشن ہولڈر رہے ہیں، تو ان کا ریکارڈ اس ساجد مسیح نے توڑا تھا. وہ ساجد مسیح جو کہ چھٹیوں میں مزدوری کرتا تھا، ڈگری گمنا سے تعلق تھا، چھٹیوں میں مزدوری کرتا تھا، لوگوں کی منجی لگا کے وہاں سے پیسے لے کے اپنی گزر بسر کرتا تھا. اور آج وہ ساجد مسیح جو ہے، اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، محنت کی وجہ سے اتنا نوازا ہے کہ آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. پہلے وہ ایز اے آڈٹ افسر پولیس میں بھرتی ہو چکا تھا، لاہور میں اس کی بڑی اچھی پوسٹ تھی، لیکن اب وہ امریکہ میں سلیکٹ ہو چکا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح حماد نصیر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی آپ کی طرح ہی ادھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا رہا، اور متعدد ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز بنے ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ اسی سکول میں پڑھتے رہے ہیں. یہ ادارہ جو ہے ایک ممتاز ادارہ ہے. عزیز طلباء، خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ ان ٹیچر سے رہنمائی لیں. یہ کوئی انجیکشن نہیں ہوتا کہ انجیکشن لگا دیں جی اچھے نمبر آ جائیں گے. نہیں، محنت کی وجہ سے نمبر ملتے ہیں. جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کو گام عروج پہ پہنچا دیتا ہے. عزیز طلباء، بحیثیت ٹیچر میں آپ کو یہی تلقین کروں گا کہ خلوص دل سے، خلوص نیت سے محنت کریں، اور محنت کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، اور سب سے بڑھ کے اپنے ٹیچرز کا ادب و احترام کریں. جو اپنے ٹیچرز کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ زمانے میں رسوا ہو جاتا ہے، اور جو اپنے ٹیچرز کا احترام کرتا ہے وہ بام عروج پہ پہنچ جاتا ہے. عزیز طلباء، دوران سروس میں سختی بھی کرتا رہا ہوں، تو بعض کا سختی بے جا بھی ہو جاتی ہے. کلاس میں آئے ہیں، کلاس شور کر رہی ہے، اب ٹیچر کو پتا نہیں، اب وہ ٹیچر جو ہے سب کو سزا دے دیتا ہے. تو اس صورتحال میں بعض کا اس طرح جو اسٹوڈنٹ شرارت میں شامل نہیں بھی ہوتے ان کو بھی سزا مل جاتی ہے. تو آپ اپنے ٹیچرز کی سزا کو فیل نہ کیا کریں. وہ سارا کس لیے کرتے ہیں؟ آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے بہتر مستقبل کے لیے. عزیز طلباء، اگر اس دوران اگر مجھ سے کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور آپ کو پھر یہی تلقین کرتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے وقار کو بلند کریں،
اپنے اساتذہ کو عزت و تکریم دیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے در و دیوار سے محبت کرنا۔ عزیز طلباء، میں بحیثیت اسٹوڈنٹ ادھر پڑھتا رہا ہوں، اس ادارے کے در و دیوار سے بڑی محبت ہے۔ اس ادارے کے لیے میں نے ہر کام جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ٹاٹوں پہ ادھر بیٹھ کے پڑھائی کی اور توڑے لے کے بوریاں یا توڑے لے کے اس پہ مٹی ڈال کے ادھر لے آ کے اس جگہ پہ ڈالتے رہے ہیں۔ جس جگہ پہ پودے نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم نے مٹی ڈالی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے مجھے سروس دی، جب اللہ نے مجھے نوازا، تو پھر میں نے جب بحیثیت ٹیچر ادھر جوائن کیا ہے تو میں نے اس کے وقار کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہر کام میں میں نے آگے بڑھ کے حصہ لیا ہے۔ کوئی بلڈنگ کا معاملہ ہو، یہ اسی طرح سردیوں کی بات تھی، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ جو 8th کلاس والے 2 کمرے ہیں، رانا محمد اکرم صاحب بحیثیت ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر ادھر کام کر رہے تھے اور 6ٹھی کلاس جو ہے وہ ادھر باہر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سردیوں کا موسم تھا، دھند پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ میں نے رانا صاحب سے کہا یار یہ ہم تو دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ادھر ہیٹر بھی لگایا ہوا ہے، یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیوں نہ کوئی کلاس روم کا اہتمام کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا اور پھر اس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ میں نے خود اپنی جیب سے ڈالا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے بقیہ ٹیچر جو ہے اس میں سب نے کنٹریبیوشن کی۔ اس کے بعد پھر ہم معاشرے میں نکلے اور پھر ہم نے الحمدللہ 6 لاکھ کی ڈونیشن سے وہ 2 کمرے اور برآمدہ اور لیٹرین جو ہیں لیب کے پیچھے وہ ہم نے ڈونیشن سے مکمل کیے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گندا پانی پی رہے ہیں۔ یہ جو دفتر کے ساتھ یہ پمپ لگا ہوا ہے اس میں بھی ابتدا میں نے کی تھی۔ بٹی صاحب ادھر ہیڈ ماسٹر تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی بٹی صاحب ہم کیوں نہ کوئی اچھا ادھر کوئی پمپ لگا دیں۔ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب پیسے کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا نہیں سر، یہ پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم قدم اٹھائیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے۔ اور ہم نے آغاز کیا، سب سے پہلی ڈونیشن خود دی، اس کے بعد سارے ٹیچرز نے اس میں ڈونیشن دی اور پھر ہم نے الحمدللہ وہ پمپ لگوا دیا۔ اسی طرح متعدد کام جو ہیں وہ الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھ سے کروائے ہیں۔ اور کیوں کروائے ہیں؟ اس لیے کہ میرے اس ادارے سے محبت تھی، مجھے اس کے در و دیوار سے بڑی محبت ہے اور اس کی عزت کے لیے میں ہر کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے ادھر شام تک لیب میں کام کیا ہے اور میں بھی ڈیوٹی پہ جا سکتا تھا، پریکٹیکل ڈیوٹی میری بھی لگ سکتی تھی۔ ابھی یہ گرمیوں کا موسم جو ہے اس میں شدید گرمی کے اندر پسینہ بھی آتا تھا اور شام تک ادھر لیب میں ٹائم دیا صرف اور صرف ادارے کے وقار کے لیے۔ میں بھی ڈیوٹی پہ جا سکتا تھا، 3-4 ہزار ڈیلی بنتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے ادارے کے وقار کے لیے کام کرنا ہے، میں ادھر ہی رہوں گا اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پریکٹیکل نمبر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے لگوائے ہیں، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، ادارے سے محبت ہے اور میرا ہر قدم جو ہے وہ ادارے کی بہتری کے لیے رہا ہے۔